کتنے صحابہ کرام ایسے تھے. یہاں سے اللہ والوں کی توبہ کا مضمون شروع کر رہا ہوں. جنہوں نے توبہ کی ان کی زندگی بدل گئی. اور سب سے بڑی مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی دے رہا ہوں. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تلوار لے کے گھر سے نکلے. راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ وہ کہتے ہیں ارید ان اقتل محمدن، میرا ارادہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کر دوں. چونکہ لوگ ہمارے آبائی دین کو چھوڑ کر اس کی ملت اور اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا دین مٹ رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس محمد کے دین میں داخل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تلوار کے ساتھ واپس پلٹ گئے. گھر میں داخل ہوئے، کھڑکی کے قریب آواز سنی، آواز آ رہی تھی. دیکھا تو ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں. آگے بڑھے، اپنے بہنوئی پر حملہ آور ہوئے. وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. حملہ آور ہوئے تو آپ کی ہمشیرہ نے بڑھ کر دفاع کیا. ہمشیرہ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. ہمشیرہ نے اتنا جملہ بولا، بھائی عمر تو نے بڑا غضب کیا. اس جملے نے دل کی کایا بدل دی. اور پوچھا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی دو میں پڑھوں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارا جسم پاک نہیں ہے، غسل کرو، وضو کرو. پھر تھماتی ہیں قرآن کے اوراق. غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی. جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو دل کی کایا پلٹ گئی، ارادہ بدل گیا. توبہ نے جنم لے لیا تو کہنے لگے اپنی ہمشیرہ کو اور بہنوئی کو، مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو. یہ ایک روایت ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور زیادہ معتبر اور مستند روایت ہے. اور جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، یہی سیاستہ میں جامع ترمذی میں. ان کے ساتھ گئے. اور دوسری روایت ہے کہ وہ ڈائریکٹ آقا کی بارگاہ میں تلوار کے ساتھ چلے گئے. کسی صحابی نے دیکھا تو آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، یا رسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے. فرمایا دیکھتے ہیں ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے جو رب سے مانگا تھا کہ عمر ابن الخطاب یا عمر ابن شام، دو میں سے ایک عمر دے دے مولا. عمر داخل ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے. آقا نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس نگاہ جو چہرے مصطفیٰ پہ پڑی، سوال کا جواب دینے کی سکت نہ رہی. تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی. عرض کیا آقا آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، آیا شکار کرنے تھا، لیکن چہرے نے خود شکار کر دیا ہے. تائب ہو کر قدموں پہ گر پڑے. حضور نے کلمہ پڑھا لیا. جب کلمہ پڑھا تو کہنے لگے کہ آقا اب کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے، اب عبادت بیت ارکم میں نہیں ہوگی. اخرج یا رسول اللہ، اب عمر قربانی دینا چاہتا ہے، اب نکلیے سینے کعبہ میں اور برسر عام اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے. نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیے کہاں وہ غضب کی، عداوت کی کیفیت کہ تلوار لے کر شہید کرنے آئے ہیں، مگر جب توبہ ہوتی ہے تو وہ ارادہ شہادت، ارادہ قتل رکھنے والا عمر جب تائب ہو کر غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے تو فرق نہیں رکھا جاتا
پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب لو کان بعدی عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے الحق ینطق علی لسان عمر، رب بھی عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ کہاں وہ زندگی ہے، کہاں یہ مرتبہ ہے، اور درمیان میں پل کیا ہے؟ وہ توبہ کی پل عبور کی ہے۔ فاروق اعظم نے، دوسرے صحابی ہیں حضرت کعب ابن مالک انصاری، غزوہ تبوک کے لیے آقا نے اعلان فرمایا چلو، انہوں نے تیاری کر لی، سامان خرید لیا، جہاد کی، تیار ہوئے، مگر بعد میں گھر اپنے کھیت دیکھے، فصلیں دیکھی، ذمہ دارہ دیکھا، پھل پک رہے تھے، بیچنے کا وقت تھا، مارکیٹ بھیجنے کا وقت تھا، درخت اور پھل دیکھے، گھر بار کی ضروریات، کاروبار کی ضروریات دیکھی، تو جہاد کا خریدا ہوا سامان دھرا رہ گیا اور دنیا غالب آ گئی، جہاد پر نہ گئے۔ پلٹ کر جب جہاد سے آقا علیہ السلام آئے تو آپ کو خبر تھی کہ 3 نہیں گئے تھے صحابہ، ان میں سے ان کا واقعہ سنا رہا ہوں، ان میں کعب ابن مالک بھی ہیں۔ جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، ناراض ہو گئے، معافی کے لیے حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے معافی کا معاملہ ملتوی فرما دیا اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کعب ابن مالک سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو ایک گوشے میں بیٹھتے، کوئی سلام نہ کرتا، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ پر نگاہ تک نہ ڈالتے۔ کعب ابن مالک کے دل پہ چھریاں چلتی، ایک خطا کی تھی کہ دنیا کی محبت دین پر غالب آ گئی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو برستے، پریشان تھے، ایک عجیب کیفیت تھی۔ حکم ہوا گھر والے بھی کعب ابن مالک سے تعلق توڑ دیں، بیوی بچوں نے بھی تعلق توڑ دیا، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے، سب اہل مدینہ چھوڑ گئے، پریشان حال، تنہا رہ گئے۔ ادھر غسان کے بادشاہ کو خبر پہنچی، شاہ غسان کو، اس نے خفیہ سے جاسوس بھیجا خط دے کر۔ اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی، اس سے محمد ناراض ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موقع ہے کہ اسے اپنا بنا لو۔ خط میں لکھ بھیجا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب اور ان کے دوسرے لوگ، انہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہم تمہاری قدر و منزلت پہچانتے ہیں، اللہ نے تمہیں ذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر تم ہمارے قاصد کے ساتھ محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہاری انتہائی قدر کریں گے اور بڑی اونچی عزت کا مقام دیں گے۔ شاہ غسان نے یہ خط بھیجا، یہ پوری بات صحیح مسلم میں آتی ہے، کتاب التوبہ میں، صحیح مسلم کی کتاب التوبہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب حضرت کعب ابن مالک روتے تھے آقا کی ناراضگی پر، مگر جب شاہ غسان کا، جب دشمن کا خط آیا، اس کے بعد آنسوؤں کو سیلاب جاری ہو گیا، جگر پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگا دل میں کہ آقا آپ تو ناراض تھے، اب میری بدبختی کا یہ عالم کہ حضور دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھ سے بے وفائی کی توقع کرنے لگ گئے ہیں، اور دشمن مجھے خفیہ بلا رہے ہیں اس امید پر کہ شاید میں آپ سے بے وفائی کر کے ان کے ہاں چلا جاؤں گا۔ آقا یہ جو میرا اعتماد میری وفا کا اٹھ گیا ہے، اور دشمن جو میری نسبت بے وفائی کی امید لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بہتر تھا کہ مر گیا ہوتا۔ زاروں قطار رونے لگے، 40 دن گزر گئے،
آوزاری بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، 50 دن گزر گئے، آوزاری بڑھتی گئی۔ جب وفا دشمن، اس نے اس کے ہاتھ جواب بھیجا کہ شاہ غسان کو بتانا کہ یہ تو میرے محبوب نے مجھ سے چہرہ موڑا ہے ناراضگی کا، خدا کی قسم عمر بھر بھی خبر نہ لے تو جن کی غلامی میں آ گیا ہوں وہ جوتے بھی مارے تو میں تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں، ان کا بن گیا ہوں، انہی کا بن کے رہوں گا۔ وفاداری یہ ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ 50 دن جب اس کی محبت کا امتحان لے لیا تو 50ویں دن رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیتیں اتار دی، اور سورہ توبہ کی آیتیں کعب ابن مالک کی اس عظیم توبہ پہ اتری۔ آیت نمبر 117 اور 118 اتری، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ 2 کی بات میں نے نہیں سنائی وقت کی وجہ سے، جو پیچھے رہ گئے تھے نام لے کے کہا۔ اب کعب ابن مالک کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو دوستو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں بندے سے ہو جاتی ہیں، خطا کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔